مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد چھتوں پہ چڑھنا ہے. لوگ رات کو 11:59 چھت میں تھے. لیکن بڑی خوبصورتی کی بات یہ کہ اس چیز پر گورنمنٹ نے کسی کو کوئی اریسٹ نہیں کیا. لوگ بھی جو مطلب جتنی ان کو اجازت تھی اتنا انہوں نے پتنگ بازی کی, اتنا انہوں نے ہلا گلا کیا, اس سے آگے لوگ بھی نہیں گئے. حکومت نے بھی تھوڑی بہت گنجائش دکھائی. یہی حسن ہوتا ہے, یہی لطف ہوتا ہے. میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ جو میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں, میں ڈور گڈی سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں ہوائی فائرنگ سے. ہوائی فائرنگ کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی, نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. پھر بہت ہی اچھا کیا حکومت نے جو پابندی لگائی کہ 30 سے اوپر اگر آپ نے ایک چھت پہ لوگ لے کے جانے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے NOC چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چھتیں بڑی خستہ حال ہیں. سو اگین میں کرٹیسائز کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن سرکار کی میں اسی بات سے بڑا خوش ہوں کہ 19 سال بعد انہوں نے اجازت دے دی. اگر نہ دیتی تو ہم کیا کر لیتے. ہاں ایگزیکٹلی سے تو ہر سال ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. مجھے تو یاد ہے کہ یہ فروری کا وہ مہینہ ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح اٹھتا تھا اور ایک فیک نیوز پوسٹ بناتا ہوتا تھا سوشل میڈیا کے دور سے, جب سے کہ جی اس سال گورنمنٹ نے کہہ دیا اوکے اب ساتھ, پھر اس کے نیچے کامنٹس آتے کہ دس از فیک نیوز. اس دفعہ ایسے نہیں ہوا. اور جیسے میں نے سر پہلے بھی بات کی تھی, گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو 2 مہینے پہلے خیال ہے اس کا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جب سے یہ کیبنٹ بنی ہے, اس کے اندر جو ان کے ینگ منسٹرز اور باقی گورنمنٹ نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ ایک برین سٹارمنگ ہوئی, ایک باقاعدہ ایکٹ پاس کیا گیا, کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کو آن بورڈ لیا گیا, ڈوروں گڈیوں کی ایک باقاعدہ پروٹوکولز بنائے گئے. تو ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو تھی یہ کر رہی تھی کہ جی ہم بس قریب آ کے دیکھ لیں گے, ہوا تو ہو گیا جیسے پہلے ہوتا رہا. اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کرنا ہے تو اور وہ کر کے بالکل. اور دوسری ایک اور چیز یہ کہ ہم جب کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی جو شارٹ کمنگز تھیں وہ ہم لوگوں کی بھی تھیں. دیکھیں زنگ لگ گیا تھا 19 سال میں. مثلاً ہمارے ایک دوست جنہوں نے کسی طرح پتنگیں بھی پروکیور کر لیں, ڈوریں بھی لگوا لیں, سارا کچھ ہو گیا. کل مطلب یہ جو فرائیڈے شام کو تقریباً 3-4 بجے ان کو احساس ہوا کہ میں نے لائٹیں تو لی نہیں. اب وہ بھول گئے تھے کہ جی چھت پہ لائٹ بھی لگانی ہوتی ہے رات کو. نانوں والے فون نہیں اٹھا رہے. اچھا جو گانے والے ہیں وہ سب چھتوں پہ بکڈ ہیں. ڈھول والے فون نہیں اٹھا رہے, اور ڈھول والے کا ایک بندے کا 1 گھنٹے کا ریٹ 5,000 روپے. آپ یہ دیکھیں پوری انڈسٹری چل گئی ہے. آپ کا PC کا کمرہ 2.5 لاکھ روپے پہ گیا ہے. سر وہ اپنی جگہ ساری یہ انڈسٹری آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ بندہ جو ہے, یہ گورنمنٹ فگرز ہیں کہ 5 لاکھ بندہ انٹر ہوا ہے لاہور کا. بڑا بندہ ہوتا ہے. اب انہوں نے زیادہ سے سارے تو ہوٹل میں نہیں رہیں گے, ظاہر ہے لوگوں کے گھروں میں رہیں گے, لیکن جب اتنا بندہ ایک شہر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خرچہ مرچہ چلتا ہے نا, کوئی نہ کوئی اکانومی چلتی ہے. اور یہ 3 دن کی بات ہو رہی ہے, آپ 3 دن کی جو اربوں کی بات ہو رہی ہے, ظاہر گورنمنٹ نے لگایا اس پہ زیادہ ہے. گورنمنٹ نے اگر اس انڈسٹری نے, گورنمنٹ نے تو نہیں کمانا اس سے کچھ, لیکن گورنمنٹ نے لگائے بھی ہیں بہت پیسے اس کے اوپر. لیکن پھر گورنمنٹ کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ کلچرل ایونٹس پہ نہیں لگانے تو کس چیز پہ لگانے ہیں؟ سر لوگوں کو چاہیے انکلوسیوٹی, لوگوں کو چاہیے ہلا گلا, یوتھ کو چاہیے مواقع کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے انجوائے کریں تاکہ ان کا ذہن ہو اس چیز پہ. گورنمنٹ ریسپریکیٹ بھی کر رہی ہے. یہ جو سر ہم ہمیشہ شو پہ بات کرتے ہیں نا ٹیکس ٹوکس والی بات کی, یہ وہ طریقہ کار ہیں جن سے آپ تھوڑا فیوریبل ایک رسپانس لے سکتے ہیں حکومت لوگوں سے کہ یار ہم یہ بھی تو کر رہے ہیں نا آپ کے لیے. سر دوسرے یہ کہ میرے اور آپ کے جو جاننے والے اوورسیز رہتے ہیں ان میں سے میں کہتا ہوں 1% بھی نہیں آئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ بسنت ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ جو لوگ آئے انہوں نے ڈالروں میں یہاں پہ پیسے خرچے. دوسرا یہ کہ اب جب کہ کنفرم ہے کہ اگلے سال ہونی ہے, جتنے اوورسیز پاکستانی نے یہاں پہ آنا ہے اور ڈالروں میں شاپنگ کرنی ہے, وہ آپ کا زر مبادلہ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ اٹ از کائنڈ آف این ایکسپورٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.